اللہ الرحمن الرحیم من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان ولکن من شرح بالکفر صدرا فعلیہم غضب من اللہ ولہم عذاب عظیم ذلک بأنہ مستحب الحیاة الدنیا وأن اللہ لا یہدی القوم الکافرین أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ نحل کی آیت نمبر 106 سے لے کر 110 تک آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، جس کا پس منظر اور مفہوم یہ ہے کہ اس میں مرتد کی سزا کا ذکر کیا گیا ہے۔ مرتد سے مراد جو پہلے مسلمان تھا، پھر اس نے کلمہ کفر کہا، پھر وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا، اس کے لیے شریعت نے ایسے شخص کے لیے 3 دن کی مہلت دی ہے کہ 3 دن تک اس کو دلائل دیے جائیں، دوبارہ جو اس کے شک و شبہات ہیں، اس کے جو اعتراضات ہیں، اس کو سنا جائے، سننے کے بعد اس کے دلائل دیے جائیں۔ 3 دن تک اگر وہ اس کو سمجھ میں آ جاتی ہے تو ٹھیک ہے، وگرنہ مرتد کی سزا قتل ہے، اس کو قتل کر دیا جائے۔ مرتد ہونا اتنا بڑا جرم ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انہی آیات مبارکہ میں اقراء کا مسئلہ اور چند تاریخی واقعات ذکر کیے ہیں، جن میں سے حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سمیہ اور حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عمار، حضرت یاسر اور حضرت سمیہ۔ حضرت یاسر رضی اللہ عنہ اور حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ دونوں میاں بیوی ہیں۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بیٹے ہیں۔ تو حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ جا رہے تھے، راستے میں کفار اور مشرکین نے ان کو پکڑ لیا اور کلمہ کفر کہنے کے اوپر مجبور کیا۔ ان کا ایمان اتنا پکا تھا، ایک صحابی تھے، انہوں نے کہنے سے انکار کر دیا، جس کے نتیجے میں انہوں نے گرم سلائی، تپتی ہوئی سلائی کو ان کی آنکھ میں ڈالا اور اس کی آنکھ کو ضائع کر دیا۔ یہیں تک ہی بس نہیں، پھر انہوں نے مجبور کیا دوسری دفعہ، پھر کلمہ کفر کہے۔ انہوں نے دوسری آنکھ میں سلائی ڈالی، دوسری آنکھ کو بھی ضائع کر دیا۔ دوسری دفعہ مجبور کیا گیا، دوسری دفعہ بھی انہوں نے کلمہ کفر نہیں کہا، اور اتنے زیادہ تڑپتے تھے، آنکھوں کی بینائی چلی گئی، پھر اسی میں انہوں نے شہادت پائی۔ حضرت سمیہ ان کی بیوی ہیں۔ ابو جہل اس وقت مکہ کا سردار تھا، اس نے بدبخت نے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی ایک ٹانگ کو ایک اونٹ کے ساتھ، دوسری کو دوسرے اونٹ کے ساتھ باندھا اور ان کی نازک جگہ کے اوپر برچھی ماری اور دونوں کو مخالف سمت دوڑایا۔ اسی میں حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت پا گئیں۔ تو یہ ان کے متعلق آتا ہے کہ یہ عورتوں میں سے سب سے پہلے اسلام کے نام پہ جو شہادت پانے والی خاتون ہیں حضرت سمیہ ہیں۔ ان کے لیے حضرت حضور علیہ السلام نے بڑے فضائل بیان کیے ہیں، جتنے درد کے ساتھ ان کو شہید کیا گیا، اسی کی بقدر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے فضائل بیان کیے کہ یہ جنتی خاتون ہے، جنتی عورتوں کی سردار ہے، اتنی زیادہ یہ فضیلت پانے والی ہے۔
اس لیے کہ ان کی شہادت اسلام کے لیے ہوئی۔ تو تیسرے نمبر پہ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اپنے ماں باپ کا قصہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تھا، وہ بہت زیادہ ڈرے ہوئے تھے، اور ان کے ساتھ بھی کچھ اسی طرح سے کرنے کا سوچ رہے تھے کہ ان کے ساتھ بھی یوں ہی کیا جائے، کلمہ کفر کہنے کے اوپر مجبور کیا جائے تاکہ یہ بھی ایمان سے پھر جائیں۔ اور انہوں نے ایسے کیا، ایک تو خوف تھا اپنی ماں کا، ان کے سامنے، آنکھوں کے سامنے ان کی شہادت ہوئی، والد محترم کا، ان کی شہادت ان کے آنکھوں کے سامنے ہوئی، انہوں نے کلمہ کفر کہہ دیا۔ وقتی طور پہ تو کلمہ کفر کہہ دیا، لیکن بعد میں پریشان بہت زیادہ ہوئے۔ اسی پریشانی کے عالم میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، روتے ہوئے، تڑپتے ہوئے کہ میرے ایمان کا کیا بنا، میں نے کلمہ کفر کہہ دیا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے عمار، کیا تیرا دل اس بات کی گواہی دیتا ہے، مطمئن ہے؟ تو حضرت عمار فرمانے لگے، عرض کرنے لگے کہ حضور بالکل مطمئن ہے، میں تڑپ رہا ہوں کہ میرے سے یہ کلمات کیوں ادا ہوئے۔ تو اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ کا ایمان باقی ہے، آپ کے ایمان کو کچھ نہیں ہوا، لیکن یہ ہے کہ اس میں فرمایا کہ آپ کے والد اور والدہ نے عزیمت کا راستہ اختیار کیا اور آپ نے رخصت کا راستہ اختیار کیا۔ یہاں سے شریعت مطہرہ سے ہمیں دو چیزیں ملتی ہیں، اگر باطل کے سامنے ڈٹ جائیں اور اپنی جان تک بھی نچھاور کرنے کو تیار ہو جائیں، اس کو عزیمت کے ساتھ تعبیر کیا گیا، اور دوسرے راستے کو اس میں بھی کچھ شرائط کے ساتھ، اگر باطل کے سامنے کلمہ کفر کہنا پڑے جہاں پر اپنی جان کا خوف ہو، جان کے چلے جانے کا، تو کلمہ کفر عارضی طور پہ زبان سے کہہ جانے کے اوپر کوئی حرج نہیں ہے، جس سے جان بچتی ہو، جان نہ جائے تو کلمہ کفر کہہ دیں عارضی طور پہ، دل مطمئن ہو۔ چونکہ ایمان کی 3 اقسام ہیں، تصدیق قلبی یہ پہلا درجہ ہے، اقرار باللسان، عمل بالارکان۔ تصدیق قلبی کا مطلب ہے دل سے تصدیق کرنا سب سے پہلے، اور پھر اقرار باللسان، زبان سے اس کی تصدیق کرنا، جو جس چیز کی کو دل میں جو اس نے ایمان لے کر آیا اس کے اوپر زبان سے کہنا۔ اور یہ پکے مومن ہونے کی صحیح علامت یہ ہے۔ منافقین کے اندر اسی وجہ سے ان کو منافق کہا گیا کہ ان کا دلی طور پہ وہ ایمان نہیں لے کر آئے تھے، وہ صرف اور صرف زبانی ان کا ایمان تھا، جس کی وجہ سے وہ کفار سے بھی زیادہ بڑے ہوئے تھے اپنے کفر میں۔ تو بہرحال یہ عزیمت کا راستہ، رخصت کا راستہ، یہ دونوں شریعت مطہرہ نے ہمیں بتلائے ہیں، فضائل زیادہ عزیمت کے ہیں۔ من کفر باللہ من بعد ایمانہ، جس آدمی نے کفر اختیار کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ، من بعد ایمانہ، اس پر ایمان لانے کے بعد، مگر یہ کہ وہ شخص جو مجبور ہو گیا اور اس کا دل مطمئن ہے ایمان کے ساتھ، ولیکن من شرح، لیکن وہ شخص جس نے کھولا کفر کے لیے سینہ، بس اس پر غضب ہے اللہ کی طرف سے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ ذالک بأنہم، یہ کیوں؟ اس وجہ سے کہ انہوں نے پسند کیا ہے دنیا کی زندگی کو آخرت پر، اور بے شک اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا کافر کو۔ اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں مہر لگا دی گئی ہے ان کے دلوں پر، سمعہم وابصارہم، ان کے کانوں پر اور ان کی آنکھوں پر، اور یہی لوگ ہیں واولئک ھم الغافلون، یہ جو غافل قسم کے لوگ ہیں جن کو قرآن کریم نے کہا واولئک ھم الغافلون۔ لا جرم، ضرور بھی ضرور،
انہم فی الآخرۃ، بے شک وہ آخرت میں ہم الخاسرون، نقصان اٹھانے والے ہیں۔ پھر بے شک آپ کا رب ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ہجرت کی بعد اس کے کہ وہ فتنے میں مبتلا کیے گئے، ثم جاہدوا، پھر انہوں نے جہاد کیا، وصبروا، اور صبر کیا، ان ربک من بعدہا، بے شک تیرا رب اس کے بعد لغفور الرحیم، البتہ بخشنے والا مہربان ہے۔ ایک چھوٹا سا واقعہ اور عرض کر دیتا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ دعا کرتے ہیں۔ عزیمت کا راستہ اختیار کرنے والوں میں حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑا ایمان فروز واقعہ ہے۔ مسیلمہ کذاب نے ان کے اوپر اپنی نبوت کا دعویٰ کیا کہ تو میرا کلمہ پڑھ اور میرے نبوت کا اقرار کر، میری نبوت کا۔ اس نے یہ نہیں کہا تھا میں تیرے نبی کی نبوت کا انکار کرتا ہوں، بلکہ اس نے یہ کہا تھا کہ میں تیرے نبی کے اوپر ایمان لے کے آتا ہوں، اس کے بعد میں نبی ہوں۔ تو مسیلمہ کذاب کے آگے اس نے حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے پہلے والی بات سن لی ہے جس میں آپ نے یہ فرمایا ہے کہ میں تیرے نبی کے اوپر ایمان لے کے آتا ہوں، دوسری والی بات سننے سے میرے کان قاصر ہیں، میں نے تیری دوسری والی بات نہیں سنی۔ جس کے اوپر مسیلمہ کذاب نے جلادوں کو حکم دیا کہ اس کا ایک عضو کاٹ دو۔ پھر وہی اپنی نبوت اس کے اوپر پیش کی گئی۔ حضرت حبیب بن زید نے پھر وہی کلمہ کہا کہ میں تیری بات سننے سے میرے کان قاصر ہیں، حتیٰ کہ ایک ایک عضو کٹ کے پورے جسم کے ٹکڑے کر دیے گئے۔ تو جب حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کو پتہ چلا میرے بیٹے کو ایک عضو کر کے کاٹ کے ٹکڑے کر دیا گیا ہے، وہ اس وقت کی مائیں تھی، وہ کہنے لگی اس پہ میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں، میں نے آج کے دن کے لیے اپنے بیٹے کو دودھ پلا کے جوان کیا تھا، کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گی اور اللہ تعالیٰ پوچھیں گے اب تو کیا لے کر آئی ہے، تو میں اللہ کی بارگاہ میں اپنے بیٹے کے ٹکڑے پیش کر دوں گی، میں تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے لیے اپنے بیٹے کے ٹکڑے لے کر آئی ہوں۔ یہ اس وقت کے لوگوں کا ایمان تھا، اس وقت کی عورتوں کا ایمان تھا۔ یہ کیسا ایمان فروز واقعہ ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں بھی اس کا کچھ حصہ نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام